حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پروگرام درس قرآن کے ساتھ آج ہم 10ویں پارے کے اہم مضامین، احکامات اور مقامات پر گفتگو کریں گے۔ سورہ انفال کی شروع میں پوچھا گیا تھا کہ غنیمت کا کیا حکم ہے۔ 10ویں پارے کی شروع میں اسی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ جنگ میں کافروں کے اموال میں سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات تو طے شدہ ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے بنائے جائیں گے، جس میں سے 4 حصے مجاہدین اسلام کے لیے ہوں گے جو کہ کافروں کے خلاف برسر پیکار تھے، 3 سواروں کے لیے اور 1 پیدل دستوں کے لیے۔ باقی جو 5واں حصہ ہے اس کے مزید 5 حصے بنائے جائیں گے۔ ان 5 حصوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ اس میں سے جو 5واں حصہ ہے اللہ کے لیے ہوگا۔ اللہ کا نام بطور تبرک، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، البتہ وللرسول، ان 5 میں سے 1 حصہ رسول کا، وَلِذِي الْقُرْبَى دوسرا حصہ رشتہ داروں کا، وَالْيَتَامَى تیسرا حصہ یتیموں کا، وَالْمَسَاكِين چوتھا حصہ مسکینوں کا جو غریب لوگ ہوتے ہیں، وَابْنِ السَّبِيلِ اور 5واں حصہ مسافروں کا۔ اس کے بعد غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ غزوہ بدر کو یہاں اللہ رب العزت نے یوم الفرقان سے تعبیر کیا ہے۔ فرقان فرق کرنے والا دن، اور اس کو کیوں کہتے ہیں کہ 17 رمضان 2 ہجری کفر اور اسلام کے درمیان عظیم الشان معرکہ بپا ہوا۔ یہ غزوہ بدر تھا اور کافروں اور مسلمانوں کے درمیان یہ پہلی عظیم الشان جنگ تھی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے کر واضح فرما دیا کہ اسلام حق ہے اور کفر اور شرک باطل ہیں۔ اس لیے اس کو یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دینا والا دن قرار دے دیا گیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی طرف مسلمانوں کو متوجہ فرمایا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے اسباب یا اس کی ابتدا کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ یہ اس آغاز کی طرف اشارہ ہے کہ جو تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا۔ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، چونکہ مشرکین کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ اس تجارتی سامان سے جو نفع حاصل ہوگا وہ سارا مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے مسلمان اس کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، تاہم اللہ کو منظور یہ تھا کہ اس قافلے نے بچ نکلنا تھا، تو وہ قافلہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی سے بچ نکلا، چونکہ غزوہ بدر نے وقوع پذیر ہونا تھا۔ تو اسی بات کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جنگ کے 5 بنیادی اصول بتائے، اور اہل علم نے لکھا ہے ان اصولوں کی روشنی میں کہ جب بھی مسلمان ان اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر میدان جنگ کے اندر اتریں گے، فتح ضرور ان کا مقدر اور نصیب ہوگی۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب بھی تمہارا آمنا سامنا کافروں سے ہو جائے اور جب بھی تم میدان کارزار میں ان کے سامنے آ جاؤ تو پہلا کام یہ کرنا، فثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اگلی بات بتائی، اور اللہ کی یاد سے لمحہ بھر بھی غافل نہیں ہونا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کی مدد کو ساتھ لینا ہے۔ مسلمان اسباب کو استعمال کرتا ہے لیکن لڑتا اللہ کے بھروسے پر ہے۔ اور پھر مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک قید لگائی کہ جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو تم کامیاب ہوگے، جتنے مرضی اسباب زیادہ ہو جائیں، جب تک اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ساتھ نہیں ہوگی، فتح نصیب نہیں ہوگی۔ اسباب کی بنیاد پر، صرف اور صرف اسباب کی بنیاد پر مسلمان کبھی نہیں لڑتا۔ 2 باتیں، ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تیسری بات، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کسی لمحے بھی
کوئی کام بھی میدان جنگ کے اندر بڑا حساس مقام ہے، لیکن یہاں کوئی کام بھی اللہ اور اس کی رسول کی مشیت کے خلاف، مرضی کے خلاف، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے خلاف نہ ہو جائے۔ ولا تنازعوا، اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، باہمی چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے لڑنا ہے۔ فرمایا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم آپس کے جھگڑوں کو ختم نہیں کرو گے اور میدان جنگ کے چھوٹے چھوٹے اختلاف کو سامنے لاؤ گے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر تم نہیں میدان جنگ میں ثابت قدم رہ سکو گے۔ اور پانچویں چیز وصبروا، صبر سے کام لینا ہے۔ مصیبت آئے گی، تنگی آئے گی، تکلیف آئے گی، کہیں بھائی شہید ہو رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، ان سارے حالات میں صبر کرنا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گویا کہ 5 اصول میدان جنگ کے گنوا دیے۔ اسلام ایسا زبردست مذہب ہے کہ اگر اس نے بیت اللہ جانے کے آداب بتائے تو بیت المقدس جانے کے بھی آداب بتائے، عام مسجد میں جانے کے بھی آداب بتائے، بازار میں جانے کے بھی آداب بتائے، اور پھر میدان کارزار کے بھی آداب بتائے۔ فرمایا 5 اصولوں کو لے کر رکھو گے کبھی ناکامی نہیں ہوگی، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، باہمی جھگڑوں کو ختم کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے، فتح تمہاری مقدر ہوگی۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے حوالے سے اور اسی پس منظر میں ایک اہم چیز کو بتایا کہ کافر مشرکین مکہ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے تھے، ان کو خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو لڑنے کے لیے مسلمانوں سے جا رہے ہیں، پیچھے ہماری برادری ہے، ہماری قوم ہے، ہمارا قبیلہ ہے، کہیں ہمارے دشمن اس پر حملہ نہ کر دیں۔ مشرکین مکہ کو جن لوگوں سے خطرہ تھا ان میں سے ایک قبیلے کا سردار سراقہ بن مالک تھا۔ ان کی اور مشرکین مکہ کی آپس میں لڑائی اکثر رہتی تھی، تو ان سے بھی بڑا خطرہ تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان اس وقت ان کے لیے احوال کو مزین کرنے لگا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، شیطان ان کے اعمال کو مزین بنا رہا تھا اور کہہ رہا تھا آج تم پر غالب آنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، میں بلکہ تمہارے ساتھ چلتا ہوں، لیکن یہ تھا شیطان۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کافروں کی مدد کے لیے شیطان آیا تھا، میں نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ اب روحانی نورانی قوتوں اور شیطانی ناپاک طاقتوں کا ٹکراؤ ہے۔ فرمایا فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، شیطان نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو شیطان بھاگ نکلا اور کیا کہا؟ انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں۔ لوگوں نے پکڑ کے روکا کہ تو ہمارا مددگار تھا، اور کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، مجھے تو وہ دکھائی دے رہا ہے جو تمہیں نہیں دکھائی دے رہا۔ یعنی جب فرشتوں کو دیکھا اور روحانی مخلوق کو دیکھا تو شیطانی مخلوق کی جگہ ختم ہو گئی، اب بھاگ نکلا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دی کہ جب اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال ہو تو پھر شیطانی قوتیں، دجالی طاقتیں انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور کچھ بھی انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ انسان اصول کے مطابق جنگ لڑ رہا ہو اور مسلمان توکل کے ہتھیار سے لیس ہو۔ پھر فرمایا وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ کاش کہ آپ دیکھ لیتے کہ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، کہ فرشتے جب کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ ان کے چہروں اور ان کی پشت پر پٹائی کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مراد غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ اور کافر جو مسلمانوں سے برسر پیکار تھے، فرشتے ان کے منہ پر بھی اور ان کی پشتوں پر بھی کاری ضربیں لگا رہے تھے۔ لیکن آیت کا عموم بتاتا ہے کہ ہر کافر کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، جو بھی اللہ کا نافرمان ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے زبردست کر کے اس کی پٹائی کرتے ہیں، اور اس کے منہ پر بھی پٹائی کرتے ہیں اور اس کی پشت پر بھی پٹائی کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے پٹائی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک اصول بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت کسی قوم پر برستی ہے تو رب ذوالجلال اس نعمت کو واپس نہیں لیتے جب تک کہ وہ قوم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس نعمت کے چھن جاننے کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ نہیں لیتے۔ اللہ جب اپنا انعام کرتے ہیں، جب اکرام فرماتے ہیں تو پھر اس کو برقرار رکھتے ہیں۔
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لوگ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، لوگ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں جس سے اللہ اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات جب نعمت دیتی ہے تو اس نعمت کو برقرار رکھتی ہے. پھر مسلمانوں کو تسلی دی، اطمینان دیا. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. خیانت نہ کرو، لیکن کوئی خیانت کرتا ہے تو پھر تم بھی اس سے عہد توڑ دو. اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ مسلمانوں نے عین فتح کے قریب جب معلوم ہوا کہ یہ معاہدے کی پاسداری نہیں ہے تو پیچھے ہٹ گئے. عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے ہوئے ہیں کہ رومیوں سے مسلمانوں کا معاہدہ چل رہا تھا، اب معاہدہ ختم ہونے کی مدت قریب آ گئی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کی سرحد پر اپنی فوج کو جمع کرنا شروع کر دیا. تو حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یہ مناسب نہیں ہے، یہ تو غدر شمار ہوگا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اس جملے پر ساری اسلامی افواج کو واپس بلا لیا کہ واقعہ ہی کہ ایسا نہ ہو، اگرچہ معاہدے کے بعد ہم حملہ شروع کریں گے، لیکن یہ حملے کی تیاریاں اور افواج کو جمع رکھنا یہ اللہ کے ہاں غدر میں شمار ہوگا. لہٰذا ساری کی ساری اسلامی فوج کو واپس بلا لیا گیا. غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو کچھ احکامات دیے اور فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی کہ اس سے تم اللہ اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو گے. چونکہ مسلمان غزوہ بدر کے اندر مادی طور پر اور عسکری طور پر مکمل طور پر تیار نہیں تھے. یہ اللہ کی خصوصی مدد تھی، یہ اللہ کی نصرت تھی کہ مسلمان غالب آئے. اللہ رب العزت نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. تم اپنے رب سے آہوزاری کر رہے تھے میرے حبیب، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور ہزاروں فرشتے قطار اندر قطار اترے. اور پھر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اور جب آپ تیر پھینک رہے تھے تو آپ نہیں پھینک رہے تھے، یہ اللہ کی قوت اور طاقت استعمال ہو رہی تھی کہ کافروں کی شکست ہو گئی. لیکن آئندہ کے لیے عسکری، مادی، روحانی ہر قسم کی قوت سے مسلح ہو کے میدان جنگ میں نکلو اور جس قدر ہو سکے اسباب کو استعمال میں لاؤ. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. یہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے. اسلحے کا استعمال، اسلحہ رکھنا اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ فرمایا یہ عین عبادت ہے. تو اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. آئندہ جب بھی میدان جنگ میں اترو عسکری، روحانی اور مادی طاقت سے بھرپور تیاری کر کے اترو. اس کے بعد بتایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ میدان جنگ کے اندر بہت دفعہ ایسا موقع آتا ہے کہ کافر صلح پر راضی ہوتے ہیں اور حالات ایسے بن رہے ہوتے ہیں کہ آپس میں صلح ہو سکتی ہے. تو اسلام کا مزاج نہیں ہے قتل و غارت کا، خون ریزی کا، لیکن جب اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں تو پھر جہاد ایک مقدس عبادت ہے، ایک اہم فریضہ ہے اور شہادت ہر مسلمان کی تمنا ہے. لیکن اگر حالات موافق ہوں تو صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا جب ادھر سے صلح کا پیغام آئے تم بھی صلح کو قبول کر لو. اور ممکن ہے تم یہ بات کہو کہ اگر وہ ہمیں دھوکہ دے دیں تو پھر کیا ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے موجود اسباب کو استعمال کر کے تحقیق و تصدیق کر کے صلح کر لو. وتوکل علی اللہ. اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. انہ هو السمیع العلیم. اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اب وہ اگر تمہیں دھوکہ دیں گے تو تمہارے لیے تمہارا رب ہی کافی ہے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. وہی ذات ہے جس نے تیری اور دیگر ایمان والوں کی مدد کی. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے میرے حبیب تیرے لیے اور تیری پیروی کرنے والے اہل ایمان کے لیے تیرا رب یعنی اللہ کی ذات کافی ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. جہاد کی ترغیب ہے، جہاد کی دعوت ہے کہ جب کافر اپنی خرمستیوں سے باز نہ آئیں اور بار بار عہد اور وعدے کو توڑ دیں اور مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت کریں
امن چین اور سکون میں رکھ نہ ڈالیں تو پھر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ ایسے سرکشوں کا سر قلم ہونا چاہیے اور ان کو سرکشی سے باز رکھنے کے لیے ان کی گردن اڑا دینا عین عبادت ہے، جیسا کہ قصاص کے معاملے میں سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مند لوگو قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ ایک قاتل کو سرعام چوراہے پر لٹکا دو، سارے لوگ خوف زدہ ہو کر قتل کو چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی جہاد کے اندر زندگی ہے، جہاد حیات جادوانی ہے۔ اس کے بعد جب غزوہ بدر کا معرکہ ختم ہوا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور اسلام کو فتح نصیب فرمائی، تو 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ ان 70 کے اوپر مشورہ ہوا، تو مشورے میں 2 آراء آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے اور آئندہ کی جنگوں کی تیاری کی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ چونکہ جو کافر گرفتار ہوئے ہیں یہ اس کی جڑ اور بنیاد ہیں، اگر اس جڑ اور بنیاد کو کاٹ دیا جائے تو کفر کا پودا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا اور قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ جن کے پاس فدیہ کے پیسے نہیں تھے ان کے ذمے 10 بچے لگائے گئے کہ ان کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، اور پھر ان کو آزاد کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی جو رائے تھی کہ کافروں کو قتل کر دیا جائے، وہ رائے اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ پسندیدہ اور وہی بہتر صورت تھی۔ البتہ اتنی بات بتا دی فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو تم نے فدیہ لیا یا جو تمہیں مال غنیمت ملا وہ حلال اور پاکیزہ ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اور جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ رب العزت اس کو بخشنے والے اور اللہ کی ذات کمی کوتاہی کو معاف کرنے والی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا بڑا اہم موضوع عظمت صحابہ کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے کامل مومن ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی۔ یہ ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے والے کون سے لوگ تھے؟ تفسیر، حدیث، سیرت اور تاریخ کی تمام مسند کتابوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چاروں اور دیگر بہت سارے صحابہ مہاجر بن کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، خلفائے راشدین اس کا حصہ ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، مجاہدین اسلام، اور یہ چاروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہونے والے اکثر معرکوں میں شریک تھے، خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، اس سے مراد انصار صحابہ ہیں، مدینہ منورہ کے اندر رہائش پذیر، ونصروا، اور انہوں نے مدد کی۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے یقیناً مومن ہیں، ان کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور کی وفات کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، صرف 5 تن، تو یہ ان پر سری رد ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں تصریح کے ساتھ مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے کے سارے پکے اور سچے مسلمان ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی کا۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کے 2 نام مشہور ہیں، ایک تو اس کا نام توبہ ہی ہے کہ اس میں اہل ایمان کی توبہ کا تذکرہ ہے، اور دوسرا اس کو سورۃ برات بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مشرکین سے برات کا تصریح کے ساتھ اعلان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی وہ واحد صورت ہے جس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی، یعنی یہ صورت بغیر تسمیہ کی شروع ہوتی ہے۔ اہل علم نے اس کے بہت سارے جواب دیے ہیں۔ ایک مشہور جواب یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلے والی صورت سورہ انفال کا ہی تتمہ اور تکمیل ہے، وہی مضامین مکمل کیے جا رہے ہیں، تو اس کے تکمیل یا تتمہ ہونے کی وجہ سے
اس کو مستقل صورت شمار نہیں کیا گیا، گویا کہ اسی کا حصہ ہے، اس وجہ سے یہاں تسمیہ نہیں لکھی گئی۔ اللہ رب العزت اس کے آغاز میں فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ چونکہ مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا عہد و پیمان چل رہا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا چونکہ وہ بار بار غدر کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کوئی موقع اپنے ہاتھ سے ایسا جانے نہیں دیتے کہ مسلمانوں کو اذیت دی جا سکے اور وہ اذیت نہ دیں، فرمایا فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، ان مشرکین کے لیے معاہدے کی آخری مدت 4 مہینے ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 4 مہینے کے اندر اگر تو یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیا جائے گا۔ سن 9 ہجری حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ آیات اور کچھ احکامات دے کر مکہ مکرمہ بھیجا تھا، جس میں بہت سارے احکامات تھے جو آگے آ رہے ہیں، جس میں ننگا طواف کرنا اور اس کے علاوہ باقی بہت سارے احکامات تھے جو وہاں بتائے گئے۔ فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ مشرکین سے پہلے جنگ کی اجازت نہیں تھی، لیکن جو ہی اشہر حرم ختم ہوں، حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان کو اشہر حرم کہتے ہیں، یہ جب ختم ہو جائیں تو پھر نہ صرف دفاعی جہاد کرنا ہے بلکہ اقدامی جہاد بھی کرنا ہے۔ اور چونکہ انہوں نے عہد کو توڑا اور مسلمانوں سے زبردستی رشتہ توڑا، لہٰذا گھات لگا کر ان کے قلعوں، حصار اور پناہ گاہوں تک پہنچ جاؤ اور پھر جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے، چونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ ہاں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، البتہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، پھر ان کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اپنی شیطانی عادات اور غلط روش سے اگر باز آ جاتے ہیں تو پھر ان کو معافی دی جا سکتی ہے، اللہ بھی ان کو معاف کرے گا، تم بھی ان کو معاف کرو۔ جو احکامات دیے گئے تھے ان میں سے چند یہ ہیں: ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون، کہ مشرکین اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی مسبب الاسباب، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، روزی دینے والا سمجھتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں۔ مشرکین کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اللہ کے گھروں کو بناتے پھریں۔ وہ کون ہوتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے گھر، مساجد کو کون آباد اور کون تعمیر کرتا ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو تعمیر کرنے کا حق ان کا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور ڈرتے صرف اللہ کی ذات سے ہیں، صرف اللہ کی ذات سے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا له بالایمان، کہ جب تم کسی انسان کو مستقل بنیادوں پر پابندی کے ساتھ مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کسی نے بتایا کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو مسجد سے نکال دو، بلکہ فرمایا عن قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ اس لیے کوئی آدمی برا کام کرتا ہو اور مسجد بھی جاتا ہو تو اس کو مسجد جاتے رہنا چاہیے، عن قریب اللہ رب العزت اس سے اس کی برائی چھڑوا دیں گے۔ پھر فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، عام اہل ایمان کے فضائل اور خاص طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایمان جو لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ، ان کا درجہ بہت بڑا ہے اللہ کے ہاں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہ سارے کے سارے مکمل کامیاب ہیں۔ صحابہ کرام اس کا پہلا مصداق ہیں۔ تو کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون،
کہ وہ کامیاب ہیں، کہیں فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، ان کی فلاح یقینی ہے، کہیں فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، وہ پکے ایمان والے ہیں۔ تو جو لوگ ان باتوں سے انکار کریں وہ قرآن کی صریح آیات کا انکار کر رہے ہیں، جو صحابہ کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کو فطرتی طور پر بہت ساری چیزوں کی طرف میلان ہوتا ہے، لیکن دل، دماغ، صلاحیتیں اور سب سے مقدم کیا چیز رکھنی ہے؟ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى ياتي الله بامري، کہ اگر ان كان آباؤكم، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے والدین، وہ ابناؤکم اور تمہاری اولاد، وہ اخوانکم اور تمہارے بھائی، وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم اور تمہارے قبیلے، وہ اموال اقترفتموها اور تمہارے کمائے ہوئے مال، وہ تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری تجارت، وہ مساکن ترضونہا اور تمہارے ٹھکانے، گھر، کوٹھیاں، بنگلے۔ فرمایا اگر یہ ساری کی ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی ایک احب الیکم من اللہ ورسولی، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کے حکم پر ان کو مقدم کر دیتے ہو، نبی کی سنت کو چھوڑ کر ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، وجہاد فی سبیلی، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں لڑنے سے رکاوٹ بنتی ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو فرمایا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اس لیے اس شخص کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا جس کے دل میں اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے قوم، قبیلے، کنبے سے زیادہ، اپنی برادری اور دوستی اور رشتہ داروں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اپنے نفس کے علاوہ، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو ایمان کے کمال درجہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ واضح برات ہو گئی، یہ احکامات بتائے حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہ اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، نجس ہیں، وہ ظاہری بھی پلید ہیں اور ان کا باطن بھی پلید اور ناپاک ہے، لہٰذا اللہ پاک، اللہ کے گھر پاک، اور بیت اللہ اللہ کے گھروں میں سے سب سے عظیم گھر۔ فرمایا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد مشرکین کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کے قریب آئیں۔ کوئی حج، کوئی عمرہ، کسی قسم کی کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی نماز، کسی کی اجازت نہیں۔ شرک کو ختم کریں، اس ناپاک اور پلید زندگی سے توبہ کریں، پھر اللہ کے گھروں میں آئیں۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم، یہود اور عیسائی ان کا بھی اپنا اپنا باطل نظریہ۔ یہودی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے، انہوں نے تو اپنے بتوں کو ہی اپنا معبود بنا لیا تھا، وہ تو جہاں کوئی بڑی چیز دیکھتے ہیں سامنے جھک جاتے ہیں، ان کی بات معتبر نہیں۔ حقیقت وہ ہے جو اللہ کے نبی نے حکم دیا، جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبانی بیان کیا، اور وہ اللہ کی طرف تنہا دعوت دی کہ خالص اسی کی عبادت کرو۔ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کافر، یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تیرے رب کے دین کو مٹا دیں، تو فرمایا پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، اللہ اس کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ کافر کتنا ہی اس بات کو ناپسند کریں۔ اللہ کی ذات عظیم ہے، اللہ کا دین عظمت والا ہے، یہ بلندی کی طرف جائے گا، یہ رفعت کی طرف جائے گا،
اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا وہی ذات ہے، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا. کیوں کہ دنیا بھر کے باطل دینوں پر اس کو غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو، مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے. تو جیسے سورج کی شعاؤں اور چاند کی روشنی کی طرف دیکھ کے کوئی پھونکے مارے اور بجھانے کی کوشش کرے تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد 12 مہینوں کا تذکرہ ہے. فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یعنی ابتدائی افریدش سے ہی اللہ رب العزت نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں. جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے اس وقت سے اللہ کے ہاں 12 مہینے مقرر ہیں. 4 حرمت والے جن کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا، 3 یکے بعد دیگرے ہوتے ہیں جن کو پے در پے کہتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک علیحدہ ہوتا ہے جس کو رجب کہتے ہیں. اس کے علاوہ 12 مہینے ہیں اسلامی، ان کو یاد رکھنا چاہیے. اور مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جیسے نماز کے اوقات، رمضان کا مہینہ، عید کا چاند اور باقی چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، ایسے دیگر اسلامی شعار کا بھی اہتمام کیا جائے، سنت کی پابندی کی جائے. مسلمانوں کے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان 12 مہینوں کے کیا نام ہیں اور عربی میں اس کو کیسے تعبیر کرتے ہیں. اس کے بعد مومن اور منافق کے درمیان کسوٹی، فرق کرنے والی چیز کو بتا دیا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. سنو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بس یوں ہی ہے، تھوڑی سی ہے. تو اس لیے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے کر آخرت کو قربان نہیں کرنا چاہیے. آخرت کی زندگی پر دنیا کو قربان کرنا چاہیے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، جس میں حیات جاودانی حاصل ہونی ہے. فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے بدلے کوئی اور قوم لے آئے گا اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. اس کے بعد سن 9 ہجری کا وہ عظیم الشان مارکا جس میں سفر بہت لمبا اور سخت گرمی، اسباب محدود، غزوہ تبوک. پتہ چلا کہ روم کا بادشاہ ہرقل لڑائی کے ارادے سے آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی دعوت دی. بعض مسلمانوں پر یہ چیز گراں گزری تو اس پر اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل فرمایا کہ اگر تم اس کو بوجھ محسوس کرو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہارے مقابلے میں دوسری قوم کو لے آئے گا جو بڑی رضامندی کے ساتھ اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے. اس کے بعد ہجرت کا بے مثال سفر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہجرت کی ایک رات مجھے دے دو اور مجھ سے میرے سارے اعمال لے لو. اللہ رب العزت اسی واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، کہ اگر تم لوگ مدد نہیں کرو گے، تبوک کا موقع ہے، حالات سخت ہیں، گرمی تیز ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، لیکن اس سب کو اگر قربان نہیں کرو گے تو پھر اس واقعے کو یاد کرو. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. اس وقت کو یاد کرو جب ان مشرکین مکہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کے مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ اپنے دوست صدیق اکبر کے ساتھ نکل پڑے تھے اور راستے میں قیام غار کے اندر ہوا. کفار دہانے پر پہنچ چکے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس خدشے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہمیں دیکھ جائیں گے. اللہ کا حبیب تسلی دیتا ہے اپنے دوست کو، اپنے رفیق سفر کو، اور وہ رفیق سفر کہ اللہ کا حبیب تھک جاتا ہے اور اب کمزوری محسوس کر رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے نبوت کے عظیم بوجھ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا. تو جب خدشے کا اظہار کیا تو اللہ کے حبیب نے کیا لفظ بولا؟ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے دوست، اپنے صاحب، اپنے صحابی سے کہنے لگا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو،
اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ چپیڑ ہے اور تمانچہ ہے ان لوگوں کے چہرے پر جو ابو بکر کی صحابیت کے منکر ہیں، جو ابو بکر کی عظمت کے منکر ہیں، اور جو ابو بکر کا مقام اس کو نہیں دیتے کہ اللہ اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسی آیت کی روح سے اہل علم نے لکھا ہے کہ جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، چونکہ قرآن ان کو صحابی کہہ رہا ہے اور اللہ کی معیت ابو بکر کے لیے ثابت ہے۔ عام سی بات ہے، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، وہی ہے غیب کا خبر رکھنے والا۔ اگر ابو بکر دین سے پھر جاتے، اگر ابو بکر نے مرتد ہونا تھا نعوذ باللہ، جیسے کہ بعض غلط لوگوں کی رائے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہتے اور اللہ اپنے نبی کی زبان سے کیوں کہلواتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ میرے ساتھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر کی معیت ثابت ہوتی ہے، ابو بکر کا کامل ایمان ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظمت کو ذکر کیا، اس عظیم سفر کو ذکر کیا کہ کیسے اللہ نے سکینہ نازل کی، کیسے اللہ نے مدد کی، کیسے اللہ نے کافروں کے یعنی چہروں کے اوپر اور کافروں کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی، اور غار کے دھانے پر پہنچنے کے باوجود بھی وہ ان کو نہ دیکھ سکے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، غیب کی خبروں کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک محبت بری ڈانٹ یہاں پلا رہے ہیں، فرمایا عفا اللہ عنک، میرے حبیب اللہ نے تجھے معاف کر دیا، آپ تو نبی ہیں، معصوم ہیں۔ لم اذنت لہم، انسان ہونے کے ناطے سے بہت سارے لوگ جنگ کے موقع پر آپ سے اجازت لے رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسائل ہیں۔ لم اذنت لہم، آپ کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ بغیر تحقیق کی اجازت دے رہے ہیں۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ کو پتہ چل جائے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، ایمان والوں کا یہ شیوا ہے کہ جب بھی میدان جہاد گرم ہوتا ہے اور جہاد کی آگ اپنے شعلے بڑکا رہی ہوتی ہے تو اس میں کود جاتے ہیں، وہ اجازت طلب نہیں کرتے، وہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، وہ موت سے خوف نہیں کھاتے، وہ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، اجازت وہ طلب کر رہے ہیں جن کے دل گندے ہیں اور جن کے دل نجس ہیں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور منافقوں کو اللہ نے کھول کر بتا دیا، واضح کر دیا کہ یہ کیوں اجازت طلب کر رہے تھے، کیونکہ ان کے سامنے موت ہے اور انہوں نے اپنی منافقت کے ساتھ اپنی دنیا کو سجا رکھا ہے، اور موت ان کے مزے ختم ہونے کا نام ہے، اور مسلمان کے لیے موت عمدہ زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، فرمایا مسلمان کے لیے تو موت تحفہ ہے، تحفۃ المؤمن الموت، کہ مسلمان دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی تنگی سے اور دنیا کی تکالیف سے نجات پا کر ہمیشہ اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے، جبکہ یہ لوگ تو اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کی موت یقینی اور حقیقی اور اصلی موت بائی معنی ہے کہ ان کو سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ فرمایا منافق لوگ آپ کے ساتھ نہیں جا رہے، جنگ سے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے اگر یہ چلے بھی جاتے تو کیا کرتے؟ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، ان کا کام ہی فتنہ بپا کرنا ہوتا ہے۔ یہ جا کے لشکر میں کسر پسر کرتے، یہ جا کے لشکر میں مسلمانوں کو تنگ کرتے اور ان کے درمیان فساد ڈالتے، اور بجائے فتح کے شکست کے اسباب ڈھونڈتے۔ اس لیے اچھا ہوا یہ آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ فرمایا ان کا مزاج کیا ہے؟ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھی خبر مل جاتی ہے، کوئی فتح مل جاتی ہے، کوئی خوشخبری مل جاتی ہے، یہ تنگ ہو جاتے ہیں، ان کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ مسلمان کا مزاج یہ ہے جب کسی مسلمان کو کامیابی ملے، فتح ملے، انعام و اکرام کیا جائے تو وہ خوش و خرم ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا، اور پھر مسلمانوں کو تکلیف میں دے کر یہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، آپ کہہ دیجئے ہمیں جو کچھ پہنچتا ہے، یعنی ہمیں کوئی خوشی پہنچتی ہے، ہمیں کوئی دکھ یا درد یا غم پہنچتا ہے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ منافق جو طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں یہ غلط ہے،
اور یوں مسلمانوں کے ہمت اور حوصلے کو داد دی گئی. فرمایا قل انفقوا طوعا وکرہا لن یتقبل منکم، کہ اے منافقو اور اے کافرو، اگر تم خوشی سے اور ناپسندیدگی سے جیسے کیسے بھی خرچ کرو تو چونکہ تم ایمان سے عاری ہو اس لیے تمہاری کوئی عبادت اور کوئی خرچ کرنا قبول نہیں ہے. منافقین کا مزاج بتایا، یحلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون، یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ دراصل وہ تمہاری جماعت کے لوگ نہیں ہیں. منافق کا مزاج ہے کہ جھوٹی قسمیں بہت زیادہ کھاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کی قسم پر اعتبار نہیں کرنا، یہ صریح جھوٹ بولتے ہیں. پھر فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. زکوٰۃ کے مصارف بتا رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہر کسی کو دینا جائز نہیں ہے، بلکہ کس کو دی جا سکتی ہے؟ فقراء والمساکین، غریب اور مسکین لوگ، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے معاملات میں حکومت کی طرف سے کام کرتے ہیں بشرطے کہ ان کی تنخواہ ادھر سے ہی ادا کی جائے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور پہلے زمانوں میں ابتدائی اسلام میں کچھ کافروں کو بھی روپیہ پیسہ دیا جاتا تھا تاکہ ان کے دل نرم ہو کر اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن اب یہ لوگ ختم. وفی الرقاب، اور غلاموں کے معاملات میں، والغارمین، اور قرض خواہوں کے معاملات میں، وفی سبیل اللہ، اور مجاہدین اسلام کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. ان کے علاوہ اور لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اس کے بعد ایک اصول بتا دیا، فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک ہیں. یأمرون بالمنکر، اور منافقوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ برائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، نیکی سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. نسوا اللہ فنسیہم، فرمایا یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، فرمایا سارے کے سارے منافق یہ فاسق اور بد کردار ہیں. اس کے بعد اہل ایمان کی صفات بتائی، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور معاون ہیں، اور مومن کی دوستی مومن سے ہوتی ہے. اور پھر مومنین کا مزاج کیا ہے، ان کی زندگی کا طریقہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، خود نیک کام کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، خود برائی سے بچتے ہیں، دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اس وقت آدمی کامل مومن بنتا ہے کہ جب نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. تو نیکی کا حکم کیے بغیر، برائی سے روکے بغیر، نماز ادا کیے بغیر، زکوٰۃ ادا کیے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور نتیجہ نکالا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ بنیادی چیز ہے. فرمایا الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کہ جب بھی کوئی برائی کرتا ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ ظاہر اور باطن، سامنے کو، بہیت کو، سرگوشی کو سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں سے سارے کا سارا باخبر ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. یہ اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، اس نے اپنا جنازہ پڑھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروائی. حضور نے جنازہ پڑھ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، یہ منافق جو منافقت کی موت پر مرے، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ طلب کریں، اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ آپ بار بار بخشش طلب کریں، اللہ پھر بھی کسی منافق کو معاف نہیں کرے گا. مغفرت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور منافق پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. چونکہ نفاق اور شرک یہ بہت بڑے گناہ ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے آسان سی بات بتا دی کہ آئندہ کے لیے کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وماتوا وهم فاسقون، اور وہ بدکار حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے. البتہ میدان جنگ کا تذکرہ تھا، کچھ لوگ اس سے مستثنا ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت ہے، اور پھر بھی وہ گناہ گار نہیں ہوتے. فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں،
کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرتے رہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہی کو معاف کر کے صحیح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ کل پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر